آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. سیلف ٹیسٹر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اگر کسی کو بی پی ہے تو آج کل تو بی پی کے آلوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں لے لو, بی پی کا آلہ لگا لو, چیک کر لو. سیلف شوگر ہے لگا لو, دیکھ لو رینڈم شوگر آپ کو کیا ہے مل جاتا. تو ایک سیلف ٹیسٹر کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, پوزیشن کیا ہے, حیثیت کیا ہے آپ کی, اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے نا. ایکس وائی زیڈ نہیں, میرا آپ نے, آپ میرا نہیں, خود سیلف ٹیسٹر اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ ٹیسٹر ٹیسٹ کرتے ہوئے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہونا. ضمیر کو تھپک تھپک کے سنا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس حیثیت کیا ہے, کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں. تو یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی ایکٹیویٹیز میں لگا رکھا ہے, تم کیسے کاموں میں مصروف ہو. یہ سیلف ٹیسٹر ہے. خود کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کاموں میں لگا رکھا ہے. محبت معرفت کے ہے, دینداری کے ہے, دین کے معاملات میں ہے, خیر و بھلائی کے کام میں ہے, یا شر و فساد کے کام میں ہے, دھوکہ دہی, جھوٹ, مخالفت, بے دینی, اللہ تعالیٰ کے رولس اور ریگولیشنز کے خلاف. تو یہ جیسی فطرت ویسے کام ہوتے ہیں. لیکن سیلف ٹیسٹر کی وجہ سے اگر ضمیر زندہ ہے تو ضمیر زندہ رہنا, ورنہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی سب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر لیں گے. جھوٹ, مکر, فریب, ظلم, زیادتیاں, لو پاڑو پی, ناپ تول میں کمی, سود خوری, حرام خوری, یہ سب جاتی رہیں گے. لیکن اگر ضمیر زندہ ہے تو انسان چونکے گا, سیلف ٹیسٹر سے ٹیسٹ کرے گا. تو نیک فطرت جو ہوتے ہیں, جب وہ سیلف ٹیسٹر سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جو نیکیاں ہیں بہت کم ہیں. خود بخود انہیں ریئلائز ہوتا ہے میرے جو گناہ ہیں بہت ہیں. نیک فطرت ہے تو, بد فطرت ہے تو بے غیرت رہتا, بے شرم رہتا, بے حیا رہتا, ڈھیٹ رہتا. اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اسے کوئی مطلب نہیں, رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا. تو اب رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ آ رہا ہے, اتنا پیارا مہینہ ہے, ہمیشہ آ کے یہ ایکسپوز کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا ہے. یہی بتانے کے لیے رمضان المبارک آتا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ مخیت کر دیتے ہیں, شیطان کو جکڑ دیتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ کر جو نفس کے پجاری ہوتے ہیں, جو دنیا داری میں ملوث ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کو توڑنے والے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر دل کے لیے روزہ نماز بھی کر لے رہے ہیں, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ انہیں ایکسپوز کرتا ہے. وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو, اینٹی ایکٹیویٹیز کو نہیں چھوڑتے, جو غلط کام ہے اسے نہیں چھوڑتے. وہی کتے کی تم 100 سال بھی پھکنی میں رکھو, وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ کے ایکسپوز کرتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک نیک بندے کے لیے بھی بتاتا ہے, اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ نیکیاں کرو, نیکیاں کرو, گناہوں کو مٹاؤ, گناہوں کو مٹاؤ. تو وہ بھی کوششوں میں لگ جاتا ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا, زیادہ سے زیادہ محنت کرنا, زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا. رمضان المبارک کی برکتیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے, کہیں ختم نہ ہو جائے, یہ مہینہ تیزی سے جا رہا, اس کی کوششیں دوڑ دھوپ یہی ہوتی ہے. لیکن جو بد فطرت ہوتا ہے اس کی دوڑ دھوپ سب ساری چیزیں اس کے اپنے نیچر کے حساب سے, اس کی اپنی فطرت کے حساب سے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کی فرضیت کی غرض و غایت کو جو بیان کیا ہے, اس پر ہمیشہ ہر دن میں کئی مرتبہ غور و فکر کرنا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ تتقون یعنی پرہیزگاری, تقویٰ, یہ اصلیت ہے, یہ اس کو جاننا چاہیے. ماہ رمضان المبارک کس طرح تربیت کرنا چاہتا ہے, کر رہا ہے, اس پر غور و فکر کرنا چاہیے.